بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صلوات محمد اپنی بات جو ہے وہ شروع کرتا ہوں. کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے صدرے میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، سختیاں نہیں چاہتے ہیں. اس اعلان کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ بندے مذہب کو آسان سمجھے اور اپنے کو مذہب کا پابند بنانے کے لیے آمادہ اور تیار کرے. اللہ کے اس اعلان کے برخلاف شیطان ہزاروں طریقوں سے انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مذہب کا پابند ہونا بہت دشوار ہے. اس بات کا میں نے آپ کے سامنے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ صحیح یا غلط اگر کوئی آدمی کسی کام کو مشکل سمجھ لے گا تو وہ اسے چھوڑ بھاگے گا، اور اگر اس کام کو آسان سمجھ لے گا تو اس میں عمل کی ہمت بڑھتی جائے گی. آج میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارے سماج اور سوسائٹی کو بے دین بنانے کے لیے، دین سے بیزار کرنے کے لیے دو طرفہ حملہ کرتا ہے. ایک طرف لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ دین مشکل ہے، تو جب دین کی کچھ باتوں پر عمل ہو سکتا ہے اور کچھ باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا تو آسان راستہ یہ ہے کہ سبھی پابندیاں چھوڑ دو. اور دوسری طرف دین سے محبت کرنے والوں اور دین سے دلچسپی لینے والوں نے ایسی نئی باتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ مذہب کے واجبات کی ادائیگی بھول جاتے ہیں
کچھ چیزوں کو خود سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، ان کی ساری دلچسپی، ساری انرجی، ساری طاقت ان چیزوں پر خرچ ہو جاتی ہے اور مذہب کے واجبات باقی رہ جاتے ہیں۔ میں اپنی اس بات کے دونوں رخوں کی تشریح کرتے ہوئے اپنی پہلے دن کی تقریر سے بات یاد دلاتے ہوئے آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے دنیا کی ہر چیز کو پاک قرار دیا۔ جب تک وہ چیز نجس ثابت نہ ہو جائے وہ پاک، البتہ جو چیزیں نجس ہیں وہ بے حد محدود ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کا سارا جسم پاک ہے، خون نجس ہے جب جسم سے باہر آ جائے، پیشاب نجس ہے، دو چیزیں اور نجس ہیں۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں پاک۔ دنیا میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں وہ 3-4 طرح کے ہیں۔ کچھ پانی میں رہنے والے ہیں، کچھ زمین پر رہنے والے ہیں، کچھ سوراخوں میں رہنے والے ہیں۔ اللہ نے اس پوری خشکی، تری، سوراخ، جنگل، دریا، پہاڑ سب میں رہنے والے جانوروں کو پاک کر دیا، فقط 2 جانور نہیں قرار دیے، ایک کتا اور ایک سور۔ اللہ نے ساری چیزیں پاک کر دی، جتنی چیزیں چاہو پیو، ایک شراب حرام کر دی، نجس کر دی۔ اللہ نے سارے انسانوں کو پاک کر دیا، جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے مگر اہل بیت کا دشمن ہے، یا مسلمان ہے اور دین کی کسی متفقہ بات کا انکار کرنے والا ہے، اس کو نہیں سمجھو۔ تو میں اتنی دیر کی باتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی چیزیں پاک ہیں اس کی فہرست نہیں بنائی، کتنی چیزیں نجس ہیں ان کی گنتی کر دی۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اب اس کا کیا علاج ہے کہ انسان شیطان کے قبضے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ ہے کہ لاکھوں کروڑوں چیزیں جو پاک ہیں ان سے ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہماری سوسائٹی دلچسپی لیتی ہے انہیں چیزوں سے جو نجس ہے۔ بھئی ہزاروں جانور پائے جاتے ہیں، پالیے، کوئی نہیں پالے گا، لیکن کتا ضرور پالا جائے۔ اچھا، مذہب مسلسل میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک نجاست ثابت نہ ہو جائے۔ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلیں نہیں چاہتے۔
کا کتا نجس ہے، نجس چیز کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے، لیکن ان مقاصد کے لیے جو تمہارے لیے کارآمد ہے تم کتا خرید سکتے ہو، کتا پال سکتے ہو، گھر کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے پالو، تم جانوروں کے گلے پالتے ہو ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے پالو، تم کھیتی اور کاشتکاری کرتے ہو اس کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے پالو، تمہاری روزی شکار سے وابستہ ہے یا تمہیں شوق ہے شکار کا، اس میں کتا مددگار ہے پالو، لیکن انسان ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں پالتا۔ ہماری نئی تہذیب کتے کو نہ شکار کے لیے پالتی ہے نہ حفاظت کے لیے پالتی ہے نہ اور کسی مقصد کے لیے، بلکہ تہذیب یہ ہے کہ ہاتھ میں زنجیر ہو، زنجیر میں زوری کرتا ہوا کتا ہو تو معلوم بات کہ عہد حاضر کا انسان آ رہا، اب یہ کتا گھر میں رہے گا، نجاستیں پھیلائے گا۔ اب ہم نے کہا کہ تم نے کتا پال کے گھر نجس کر دیا، کہا صاحب مذہب بہت مشکل ہے، بھئی اللہ نے ساری چیزیں سارے جانور پاک کر دیے تھے، ایک کتا نجس کیا تھا، شیطان نے اس کتے کو ہماری گود تک پہنچا دیا۔ ہمارے جو اونچے ترقی یافتہ گھر ہیں ان گھروں کی عورتوں میں یہاں تک تہذیب پہنچ گئی کہ ماں اگر اپنے بچے کو گود میں لے کے چلے تو یہ ترقی کے خلاف، یعنی اتنا غریب گھرانہ ہے کہ ان کے پاس نوکر نہیں ہے جو بچے کو گود میں لے کے چلے، اگر گود میں لے نہیں ہے تو ایک شوہر موجود ہے، ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو فقط اس کے دل نہیں ہے، بقیہ یہ ویسے ہی مٹی ہے جیسے وہ دل ہلا کے اطاعت کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے کی ترقی یافتہ عورت گود میں بچے کو لے کے چلنا خلاف تہذیب سمجھتی ہے، لیکن کتا گود میں ہو نہلایا جائے گا، موٹر میں بٹھایا جائے گا، نکلنے کی شان نہیں ہوگی کہ ہم کار ڈرائیو کر رہے ہیں وہ کھڑکی سے منہ نکالے، تب آپ یہ پہچانیے کہ یہ مذہب کی پابندی مشکل ہے یا اس ملعون شیطان نے انسانی تہذیب کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ جو چیز نہیں ہے اسی کے قریب ہم کو کر دیا۔ میں آپ کے سامنے جتنے نمونے چاہوں پیش کر سکتا ہوں کہ چند محدود چیزیں جن کو شریعت نے، خدا نے، مذہب نے نجس کہا ہے، حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، ہماری سوسائٹی اسی کے گرد گھومتی۔ مثال کے طور پر پیشاب ایک نجاست، ایسی نجاست میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، ایسی نجاست ہے کہ ان لوگوں کا قبر میں دفن ہونے کے بعد فشار سخت ہوتا ہے، جو زندگی میں پیشاب کی نجاست سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں لاکھوں گندگیاں ہیں، مگر ہر گندگی
حیض حاضر میں پیشاب کہیں سے گندگی نہیں ہے. پہلا فیشن کیا پیدا ہوا؟ پہلا فیشن تو یہ پیدا ہوا کہ آدمیوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کیا. کچھ دن پہلے ہم نوجوانوں سے پوچھتے تھے کہ تم کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کرتے ہو؟ کہا جناب وہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ہمارے سمجھ میں کہاں سے آئیں. پتلون بیٹھنے نہیں دیتا ہے. اچھا ڈھیلے پتلون بھی چل گئے، مگر پیشاب کی تہذیب جدید یہ ہے کہ کھڑے کھڑے. ہم اس موقع پہ ایک نکتہ ہمیشہ سنایا کرتے ہیں کہ آدمی اور جانور میں ایک ہی فرق تھا. آج تک آپ کو کوئی ہاتھی، کوئی اونٹ، کوئی بھینس، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا ایسا نہیں ملا ہوگا جو اس لیے بیٹھ گیا ہو کہ اسے پیشاب کرنا. یعنی جانور پیشاب کرتے تھے کھڑے کھڑے، آدمی پیشاب کرتا تھا بیٹھے بیٹھے. اب نئی تحریر یہ پیدا ہوئی کہ آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے. یعنی ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ شیطان کے فضل و کرم سے، رحمان کے فضل و کرم سے نہیں، ہم جانور کے برابر ہو گئے. آپ برا نہیں مانتے ہیں، اس لیے جملہ اور کہتا ہوں کہ ابھی آدمی یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے. ایک کسر اور باقی، ایک کسر اور باقی ہے، اور ایسی بیٹکی بات میرے علاوہ کوئی سنائے گا نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی سنے گا نہیں. کھڑے ہو کے تو پیشاب ہم کرنے لگے ہیں، اور کسر اتنی باقی ہے کہ ایک پیر اٹھا کے پیشاب کرنا باقی. اور کیا عجب ہے کہ دل میں یہ بھی راج ہو جائے. لیکن آپ جانتے ہیں اس کھڑے کھڑے پیشاب کا نقصان کیا ہے؟ ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں خاص طور سے پابندی دین کی طرف توجہ دلاتے ہیں. پابندی دین کو توجہ دلاتے ہیں تو سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں آپ کو سنا چکا. نماز ہی وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے، یہ ذمہ داری لی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی، نماز گناہوں سے بچاتی. تو اگر ہم پابند نماز ہو جائیں تو برائیوں سے بچنے لگیں گے. تو ہم نے ایک نیا کام شروع کیا، بمبئی میں کم، یوپی میں زیادہ. وہاں عام طور سے دیہاتوں میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو دیہاتوں میں مجلسیں ہو نہیں سکتی جب تک کہ سامعین میں سب کو کھانا نہ کھلایا جائے. ظاہر آنے والے 5 میل سے 10 میل سے 15 میل سے آ رہے ہیں تو کوئی ہے نہیں، تو مجلس کریں گے، مولوی صاحب کھانا کھلائے گا بعد یہ مجلس. تو درمیان میں ہم نے راستہ یہ نکالا کہ مجلس کے بعد کھانے کا دسترخوان تب تک بچھے گا نہیں جب تک نماز نہ ہو جائے. یہ گھنٹہ جو ہم نے شروع کیا اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. ایک نوجوان کا ہم نے پکڑا، چلو نماز پڑھو. ابھی تم نے سنا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ابھی تم نے سنا ہے کہ جو نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور جو نماز نہیں قبول ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ابھی تم نے سنا ہے کہ نماز
جیسے خیمہ گر پڑتا ہے ستون نکال لینے پر، ویسے نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون نکل جائے گا تو دین گر پڑے گا۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ تو ہمارا نوجوان کہتا ہے ولی صاحب پڑھیں گے مگر آج نہیں۔ ارے بھائی آج نہیں کیوں؟ کل مول صاحب آپ سے وعدہ کرتے پڑھیں گے مگر آج نہیں۔ ہم اس کی جان کو آگے آج کیوں نہیں؟ کب صاحب ہم کو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ مجلس میں جانا ہو، یہ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ لگ جائیں گے کہ نماز بھی پڑھو؟ تو ہم نے کہا کون سی مشکل بات ہے، جب مجلس میں آئے ہو نماز بھی پڑھ لو۔ جب ہم اس کی جان کو لگے رہے تو اس نے آخر میں کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم پیشاب کرتے ہیں اور پانی نہیں لیتے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس سماج میں ہر چیز گندی ہے مگر پیشاب گندا نہیں ہے۔ لوگ ہم جب دیکھتے ہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ثبوت یہ ہے کہ جب سے آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے کم سے کم پیشاب کے نجاست سے دور ہو جائیں گے، اور پیشاب کی وجہ سے دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب تجار قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ راستے کا راستہ نکل آئے گا، بات میں بات نکل آئے گی۔ تو اب یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ سنیے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے اگر تو پیشاب وہیں تک رہتا جہاں تک لگا تھا، کھڑے کھڑے کے پیشاب کیا تو اپنے پیشاب کم سے کم گھٹنوں کے اوپر تک تو آ ہی گیا، بقیہ پتلون کے بدن بند کرتے کرتے ایک ذرا سا تبرک ہلنے میں لگ گیا، پیشاب کر کے پلٹے تھے تو اتنی دیر میں ہم سامنے آ گئے، ہم سے مسافہ ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ذرا سا پیشاب ادھر سے ادھر بھی آ گیا، اور ہم جو مجلس پڑھنے آئے تو پسینہ جو آیا تو یہ ہاتھ بھی وہ ہاتھ بھی منہ بھی، اور جب مجلس پڑھ کے اٹھے تو سارا مجمع مسافہ کر رہا، تو جو سڑک پر ایک پیشاب ہوا تھا وہ پورے مجلس میں بڑھ گیا، پورے محلے میں بڑھ گیا، پورے شہر میں بڑھ گیا۔ یہ کیوں؟ یہ فقط اس لیے کہ شیطان یہ بات جانتا کہ قبر میں تم پیچھے جاؤ گے اگر پیشاب کی وجہ سے احتیاط نہیں کرو گے، لہذا کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن پیشاب عام ہو جائے تاکہ آدم کی اولاد کو قبر میں بھی چین نہ ملے۔ اب آپ یہ بتائیے ہم اپنے لیے مشکل کا سامان خود فراہم کر رہے ہیں یا مظہر ہماری جان مشکل پیدا کر رہا؟ مسئلہ بھی سن لیجیے۔ ایک آدھ جگہ لڑکے ہم کو لگے، کہا مولوی صاحب آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے اپنے حساب سے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے، اب پیشاب کہاں لگا گا کوئی جگہ تو معین نہیں۔ اچھا کچھ چیزیں واقعی ہوتی ہیں جن کی جگہ جن کا وقت معین ہی نہیں، کہاں بھوک لگائے گی نہیں معلوم، کہاں پیشاب لگائے گا نہیں معلوم، کہاں نیند آ جائے گی نہیں معلوم، اور کہیں آئے نہ آئے تو منی سے تو آئی جائے گی۔ میرا بیٹا پتا نہیں کہاں پیشاب لگ جائے گا، اب آپ تو حکم صادر کر دیا، مجلس پڑھ گئی، ہم کیا کریں؟ ہم نے کا مسئلہ سن لو، جتنا پیشاب لگا رہ گیا ہے جسم پر پیشاب کرنے کے بعد، جتنا پیشاب جسم پر لگا رہ گیا ہے اتنے پیشاب کا دگنا پانی ڈال دو طہارت ہو جائے گی۔ اب ہمارا تصور کیا ہے
کہ باقاعدہ جب تک پانی نہ ملے تب تک طہارت نہیں ہوگی. مذہب کہتا ہے لگے ہوئے پیشاب کی مقدار کے دونوں برابر پانی سے طہارت ہو جائے گی. تو یوں سمجھیے اگر ایک قطرہ پیشاب لگا رہ گیا تو آپ پوری احتیاط سے 2 قطرے پانی ٹپکا دے طہارت ہو جائے گی. اتنا پانی ملنا کوئی مشکل نہیں. کم ہوتا فیکٹری میں کہاں ملے گا, آفس میں کہاں ملے گا, سڑک پر کہاں ملے گا, ہم سے دیں گے. جب آپ کو روز جانا ہی ہے ایک شیشی میں تھوڑا پانی لیتے جائے گی. اور وہ کون جگہ ہے جہاں پانی نہیں کھالی, کچھ نہیں ہے, آپ کی جیب میں رومال رہتا, کہیں بھی کسی نل سے پھڑ کر کے بیٹھ جائیے اور نچوڑ لیجیے رومال, طہارت ہو جائے گی. یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مذہب کی پابندی کی نیت کر لیں تو مذہب پر عمل کرنا آسان ہے. ایک سورا جو ہے جو محمد آل محمد تصویر کا ایک رخ اور بھی جب بات آئی ہے تو اسی بات کی تکمیل ہو جائے. مردوں میں پیشاب یوں پھیلتا ہے کہ کھڑے کھڑے, عورتوں میں کیسے پھیلتا ہے وہی سن لیجیے. جتنی عورتیں بچے پالتی ہیں جب تک بچہ چھوٹا ہے, ہمارے گھروں میں 100 میں کم سے کم 95 گھر ایسے ہیں جس میں بچے کا پیشاب تمیز ہوتا ہی نہیں. حالانکہ مذہب نے یہاں بھی آسانیاں رکھی, مذہب نے یہاں بھی آسانیاں رکھی کہ جب تک بچہ دودھ پیتا, جب سے غذا کرنے لگے, دانا کھانے لگے, غلہ کھانے لگے, تب کی بات اور ہے جب تک دودھ پیتا ہے. اس وقت تک اگر لڑکا ہے تو اس کے پیشاب پر آپ اتنا پانی ڈال دیں کہ وہ جگہ پانی سے بھیگ جائے, طہارت ہو جائے گی. لڑکی کے پیشاب میں خود وہی رہے گا کہ جب تک کہ 2 مرتبہ طہارت نہ ہو تب تک پاکیزگی نہ پیدا ہوگی. البتہ اگر آب کثیر ہے, نل ہے, پائپ سے پانی آ رہا ہے, ٹنکی سے پانی آ رہا ہے جو کچھ سے زیادہ ہے, حوض ہے, تو فقط بھیگ جانا کافی. ہم سے لوگوں نے کہا مجلس بننا اور ہے, بچے پالنا اور ہے, اور ابھی تو خالی ہم ہی سے کہا, لیکن جس حساب سے ہمارے سماج میں الٹی ترقی چل رہی ہے اس میں آپ یقین مانیے اگلے 25 سال میں جب حساب یہی چل رہا ہے کہ مرد لڑکے پڑھنے میں کمزور, لڑکیاں پڑھنے میں تیز. جب رزلٹ آیا کہ لڑکے کامیاب ہوئے ہیں 26% اور لڑکیاں پاس ہوئی ہیں 56%. انہیں 100 جگہ چکر لگا کے بھی نوکری نہیں ملتی اور انہیں نوکری جلدی مل جاتی. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قوم کی عظیم ترین بدترین تباہیوں میں سے ایک تباہی یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں یا لڑکیاں سروس کریں یا نوکری کریں. اس لیے کہ اس سے زیادہ نہ کوئی بے حیائی کا راستہ ہو سکتا ہے, نہ اس کے بعد وہ حدیں برقرار رہ سکتی ہے جن کو شریعت نے قائم کیا. نامحرم کو نہ دیکھے ممکن کیسے, نامحرم کا جسم بغیر لباس کے دوسرے نامحرم کی جن سے مس نہ ہو, یہ شریعت کا حکم ہے, یہ سروس کے بعد ممکن کہاں. معصوم کون ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے
گھر میں اون کاٹ کے اور اس کے عوض میں اجرت میں مزدوری میں جو لے کے پیس کے روٹی پکا کے یہ ہم کو پیغام دیا کہ گھروں میں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ روزی حاصل کرنا عورتوں کے ذمہ آ جائے، اس لیے کہ مرد موجود نہیں ہو یا مردوں کی روزی اتنی کم ہے کہ بغیر عورتوں کی مدد کے وہ روزی پوری نہیں ہو سکتی ہے، گھر کا خرچ پورا نہیں ہو سکتا ہے، تو شہزادی ہمیں آواز دے گئی ہے گھروں کے اندر بیٹھ کے ایسے کام کرنا کہ روزی حاصل ہو جائے، مگر باہر نکل کے بے حجاب رہنا، بے شرم رہنا اور قوانین شریعت کو توڑنا اور اس کے بعد نوکری کرنا یہ کنیز فاطمہ کی شان نہیں، تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ جب ہم نے مجلسوں میں یہ تذکرہ کیا کہ جو عورتیں بچے پالتی ہیں وہ پیشاب کی طہارت نہیں کرتی ہے اور بچوں کے پیشاب کو نہیں سمجھتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر نجس ہو جاتے ہیں، مسجدیں نجس ہو جاتی ہے، امام باڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ کہ مولوی صاحب مجلس پڑھنا آسان ہے، بچے پالنا مشکل ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو عراق میں، ایران میں، عرب میں، دوسرے مقامات پر وہ انتظام دکھائیں گے جہاں بچوں کو ایسے لباس پہنا دیے جاتے ہیں کہ ان کی نجاستیں اگر وہ بچے پیشاب کرے یا پاخانہ کرے تو اس لباس کے اندر محدود رہتی ہے نجاست، جب ماں کو فرصت ہو جائے، جب بہن کو فرصت ہو جائے، جب نانی دادی کو فرصت ہو جائے طہارت ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں جب ساری چیزیں ممکن ہیں، ہر چیز سے ہم بچ سکتے ہیں، گرمی سے ہم بچ سکتے ہیں، پانی سے ہم بچ سکتے ہیں، ہر پروف پیدا ہے، تو پھر نجاست سے بچنے کی راہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیت شرط ہے، نیت۔ تو اب میں اپنے بیان کو دو جملوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ پیشاب کی نجاست اتنی عام ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں اور ہماری بہنیں بچوں کو پالنے میں پیشاب کی نجاست سے بے پرواہ ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ سماج میں نجاست عام ہو رہی ہے اور قبر میں فشار کا انتظام ہو رہا ہے اور عمل مشکل ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یا ہم مسائل جاننا نہیں چاہتے یا جان کے عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ایک آدھ جگہ ہم نے مسئلہ بیان کیا، ایک آدھ بھائی ایسے بھی ہم کو ملے، کہنے لگے مول صاحب آپ نے کہتے دیا مگر اب 2 قطرے ٹپکا کے پیشاب پاک ہو جائے اس پر ہمارا دل نہیں راضی۔ یہ تقویٰ ہو گیا، یعنی نجاست برقرار رہے گی یہ گوارا ہے، لیکن 2 قطروں میں طہارت ہو جائے اس پر ہمارا دل راضی نہیں ہے۔ تو میں نے یوں مجلسوں میں ایک لفظ کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ تقویٰ شیطانی ہے جس کے لیے مذہب تیار نہیں۔ تو میں جتنا چاہوں آپ کا وقت لے سکتا ہوں اور اس بات کی یہ تفصیلات پیش کر سکتا ہوں کہ ایک طرف مذہب کی دی ہوئی سہولتوں کے برخلاف ہم مذہب کی پابندی کی نیت نہیں کرتے ہیں اور مذہب کو مشکل بتاتے ہیں۔ ساری چیزیں پاک ہیں، ایک کتا نجس ہے مگر وہ گود میں ضرور بیٹھے، پال نہیں ہے، گھر کے باہر ایک جگہ باندھ کے رکھیے، نجاست محدود رکھی۔ یہ کبھی تو ہو جب دین کی پابندی کا احساس پیدا ہو۔ پیشاب نجاست ہے، طہارت کے میرے ذرائع بتا دیے۔ شیطان تو ایسے کام نکالتا ہے، ایسے راستے نکالتا ہے کہ اب لمبے لباس رائج ہو گئے۔ جب تک ہم ہندوستان میں تھے تب تک ہم نے خالی بیل باٹم لمبے دیکھے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک نوجوان ملا، دیکھا پتلون فٹ، اور کبھی دیکھا کہ پتلون زمین پر جھاڑو دیتا جا رہا، تو ہم نے سوچا یہ کل کا والا پتلون آج بڑا کیسے ہو گیا۔
یہ کل والا نوجوان آج چھوٹا کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے کہا بھیا پتلون بھی وہی تم بھی وہی، کل یہ زمین سے لگ نہیں رہا تھا، اونچا تھا، آج زمین میں لگ کیوں رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب کل جوتا پہنے تھے آج چپل پہنے۔ اب ہماری موٹی عقل میں آیا کہ پہلے عورتیں اونچی ایڑی کی جوتیاں یا چپلیں پہنا کرتی تھی، اب اس سے اونچی ایڑی کے جوتے لڑکے پہننے لگے۔ تو پتلون کی جب ناپ دی جاتی ہے تو آدمی کے قد اور پیر ایڑی کے ناپ کے ساتھ نہیں، بلکہ جو 3 انچ کی اونچی ایڑی ہوگی وہ ملا دی، اور اس میں بھی شان یہی ہے کہ زمین پر سے لباس کھستا ہوا چلے۔ اب ہم جو عرب گئے تو وہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں کی عورتوں نے عمارت کا اظہار اسی بات میں قرار دیا ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جو زمین پر کھستا چلا جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین پر کھستا ہوا لباس نجس ہوتا جائے گا اور نجاستیں پھیلاتا جائے گا۔ ہم نے حدیثوں میں کبھی پڑھا تھا کہ وہ لباس دوزخ میں جاتا ہے جو زمین پر کھستا جاتا ہے، تو ہمیں خیال پیدا ہوا تھا اس میں لباس کی کیا خطا ہے؟ پالیا لباس کی خطا نہیں ہے، بلکہ یہ نیچا لباس نجاستوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا جائے گا، لہذا پہننے والوں کے لیے دوزخ کا سامان پیدا کرتا جائے۔ بات میں بات نکل آئی ہے، میں آج مجلسیں پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں، جیسی خدمت کرنا چاہیے نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر مجھے ابھی ایک مجلس آقا مصلی کیا بھی پڑھنا ہے اور دوسری جا کے جوہی بھی پڑھنا ہے، تو چلتے چلتے ایک بات اور سن لیں، تھوڑا سا آپ کا موڈ ہلکا بھی ہو جائے اور میرے لیے بیان کا ختم کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ادھر ریسرچ کر کے ہمارے پاس واقعی نہیں سمجھیے گا، خالی آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک بات سنا رہے ہیں۔ ادھر ریسرچ کر کے ہمارے پاس اس بات کا پتہ لگ گیا یہ اونچی ایڑی کے جوتے یا چپلوں کی ایجاد کہاں سے ہوئی۔ نہ یہ آیت ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ ہسٹری ہے، نہ یہ تاریخ ہے۔ ایک بڑا ذہن کی تکان دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر سمجھ میں آ جائے آپ کو تو اس سے نفرت پیدا ہونے کا راستہ۔ ایک دن ہمیں خیال آیا کہ یہ اونچی ایڑی کے جوتے اور جوتیاں جو ایجاد ہوئی ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ سارے جسم کا بوجھ جو ہوتا ہے وہ پیر کے پنجے پر ہوتا ہے، ایڑی اٹھی ہوئی اور پنجا ٹکا ہوا۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایک موقع نظر آیا جہاں سارے مسلمان ایڑیاں اٹھائے پنجے کے بل کھڑے تھے۔ سمجھ میں آ گیا ہو تو آ گیا ہو، نہ ہو تو نہ آیا ہو تو ہم سمجھا دیں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلسل شکست کے بعد شام کو اعلان کیا تھا کہ کل صبح میں خیبر میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا اور بھاگے گا نہیں، اور خدا سے محبت کرتا ہوگا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ خدا کیے بغیر نہیں پلٹے گا۔ تو جو علم پانے والا تھا وہ خیمے میں بیٹھا تھا، اور بقیہ جتنے مسلمان تھے، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ بقیہ جتنے مسلمان تھے وہ سب کے سب نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ اب ظاہر ہے کوئی نیچے قد والا ہے، کوئی نیچے قد والا ہے، تو جو نیچے قد والے تھے انہوں نے ایڑیاں اٹھا لی تھی، پنجوں کے بل کھڑے تھے کہ نبی کی نگاہ پڑ جائے کہ ہم موجود ہیں علم والے۔ تو یہ خیبری جوتے ہیں جو ایجاد ہوئے، اور سب سے پہلے اونچی ایڑی عورتوں میں رائج ہوئی، ہمارے گھروں تک آ گئی، ہمارے خاندانوں تک آ گئی۔ اور نوبت کیا دیکھی ہم نے؟ نوبت یہ دیکھی کہ اونچی ایڑی کی چپل سینڈل پہننے کا شوق تو ہے، مگر ہر قدم کے بعد خطرہ ہے گر پڑنے کا۔
مگر اب فیصلے سے روک کون سکتا ہے؟ چلنا مشکل ہو جائے، چلنا مشکل ہو جائے، لیکن چلنا، اس لیے کہ فیشن کی چال چھوڑ کیسے سکتے؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس نے سب سے پہلے عورتوں نے کیوں پہننا شروع کیا، مردوں نے کیوں نہیں پہننا شروع کیا؟ تو ایک بات یاد آئی، نبی نے کہا تھا ہم کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا۔ اب اس کے آگے نہ سمجھ میں آئے تو کہ اگلا کوئی کسی کا دن میں کہنے والا نہیں ہوں، ایسے لباس بولتے محمد اور آل محمد۔ لیکن میرا مزاج یہ ہے، میرا مزاج یہ ہے کہ مذہب میں جو حلال ہے میں ان باتوں پر نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ کو اونچی اوڑی کا شوق ہے، ایسے جوتے پہنیے جس میں 1 فٹ کی اونچی اوڑی لگی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، صاحب لڑکے لمبے لمبے بال لگتے ہیں، ان کو روکیے۔ کوئی ہمارے پاس دوڑا ہوا آتا ہے، صاحب فلاں عورت نے چوڑی نہیں توڑی، عصر محرم گزر گیا ہے تو اس کے لیے پڑھ دی۔ ایسا یہ پرچار ہوگا کہ اب نیا فیشن یہ نکلا ہے کہ چوڑی توڑتی نہیں ہے، کالی چوڑیاں پہن لیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے مت دوڑو، پہلے سماج کو اس پر آمادہ کرو کہ جو چیزیں حرام ہے وہ چھوٹ جائیں، پہلے سماج کو اس پر آمادہ کرو کہ جو چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں۔ میں نے کیا گزارش کی؟ میں نے گزارش کی جو کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت واجب، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت واجب ہے۔ اگر ان سے محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بوئے جنت سونگھ نہیں سکتا۔ لہذا یہ واجب ہے کہ دل میں ان کی محبت برقرار رہے۔ اب آدمی محبت کی منزل میں کس حد تک جاتا ہے کس حد تک نہیں جاتا ہے ان رسموں پر بچ جاتے، بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت واجب ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص بوئے جنت نہیں سو سکے گا۔ یہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صرف بچوں کے ذہنوں میں آ جائے، میں حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا اگر کوئی آدمی ساری زندگی ہر دن روزہ رکھے، اگر کوئی آدمی ساری زندگی ہر رات عبادت خدا کرے، پوری رات، ہر سال حج کرے اور پہاڑوں کے وزن برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کرے، طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے مظلوم قتل ہو جائے، لیکن اگر وہ میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے تو وہ جنت کی بول ہی سن سکے گا۔ کمال اللہ واجب کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب ہمیں اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں، یہ میں سوچوں، یہ آپ سوچیں، اور اس کے سوچنے کا معیار یہ نہ رکھیے، اس کے سوچنے کا معیار یہ نہ رکھیے کہ چوڑیاں توڑی یا نہیں توڑی، اس کے سوچنے کا معیار یہ نہ رکھیے کہ فلاں آدمی مجلس میں رویا یا نہیں رویا، اس کا معیار یہ رکھیے کہ جن اہل بیت کی محبت واجب ہے وہ ہماری محبت کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے مزاج کے مطابق ہم کو ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو ان کے مزاج کے مطابق محبت کرنا چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، مجلس مجھے تمام کر دینا ہے، میں چلتے چلتے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ اتنے دن سے ہم آتے ہیں، ایک ہمارے دوست پیدا ہو گئے، الحمدللہ بہت ہے،
لیکن میں ایسے دو کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نہیں ہے. مولانا قادری صاحب قبلہ کے کیا میرا قیام یہ مجھے اس لیے دوبارہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کے بعد بھی لوگ پوچھتے کہاں ملیں گے آپ, تو وہیں آئیے, دونوں مولوی مل جائیں گے. ایک آدمی آ کے آج گھنٹی دبائی, ہم نے کہا تشریف لائیے. کمل صاحب بڑی محبت ہے آپ سے, بڑی محبت ہے آپ سے, بڑی محبت ہے آپ سے, اور آپ کا ایسا آدمی تو دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, یہ وہ. ہم نے کہا چلو خیر ایک ملا. اس کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک عدد باٹلی نکالی. میں بوتل کہہ سکتا تھا لیکن باٹلی جان بوجھ کے میں نے کہا, اور کہا مولوی صاحب ہم خود یہی پیتے, تو ہم نے سوچا اپنے مولوی صاحب کے لیے یہی لے چلے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ محبت کرنے آئے ہیں اپنے مزاج کے مطابق, تو رزلٹ کیا ہوگا اس کو سن لیجیے اور آج کے مجلس میں تمام کر دوں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اسے کہوں گا آپ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں, اور زندگی میں کبھی یہ نہ کہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے, شراب پیئیں گے اور تحفے میں شراب میرے لیے لائیں گے. ایسے محبت کرنے والوں سے یہ محبت کرنے والے بہتر. تو میرا جیسا حقیر انسان, گناہگار آدمی, وہ کسی ایسے دوست کو گوارا کرنے پر تیار نہیں ہے جس کا کیریکٹر مجھ سے ملتا جلتا نہ ہو. تو دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہم کو آپ کو آل محمد سے محبت کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں یہ کیریکٹر ان سے ملتا جلتا ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ان کی آواز آ جائے کہ تم ہم سے اظہار محبت نہ کرو. میں آپ کے سامنے اب موقع نہیں پاتا ہوں کہ وضاحت کروں, مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں خدا نخواستہ نہیں ہوگا کوئی ایسا, لیکن خدا نخواستہ جوا کھیل کے پیسے کمائے, ریس میں جیسے پیسے کمائے جاتے ہیں ناجائز میں پیسے کمائے, اور راستے میں آپ زیادہ کما لیے تھے لہذا 2 کلو مٹھائی لیتے آئے, اور جب 2 کلو مٹھائی لیتے آئے تو مسجد سے نکلتے ہوئے ہم مل گئے, کا میری ذرا نظر دے دیجیے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا مزاج ہم میں سے کسی آدمی میں پایا جاتا ہے تو یقین مانیے آل محمد ان سے یہی کہیں گے کہ ہم کو یہ سننا گوارا نہیں ہے کہ تم ہمارے دوست ہو. تو مزاج یہ نہ پیدا کیجیے کہ جو رسمیں ہیں اس کی پابندی ہے یا نہیں ہے, بلکہ مزاج یہ پیدا کیجیے کہ جو مذہب میں واجبات ہے وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں, اور جو مذہب میں حرام چیزیں ہیں ان سے آدمی بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک ہم اپنا کردار نہ سدھاریں, اور اتنا نہ سدھار لیں کہ ان سے محبت کرنے کے لیے ہمارا کردار اس قابل بن جائے کہ اگر ہم ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کریں تو وہ یہ نہ کہیں کہ تم ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ. اگر ہم میں سے کسی بھائی بہن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو محبت کرنے والے ملے نہیں ہیں, لہٰذا جیسا مل جائے گا اس کو قبول کر لیں گے, تو اس نے آل محمد کو پہچانا نہیں ہے. ہمارے ایسے حقیر انسان محبت کرے یا نہ محبت کرے ہماری کوئی قیمت نہیں ہے جن سے خدا محبت کر رہا, جن سے 1,24,000 نبی محبت کر رہے ہیں, جن سے معصوم ملائکہ محبت کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ایسے انسان محبت کرے یا نہ کرے. ان کے لیے شرف نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے جو محبت کر رہے ہیں, یہ شرف ہمارے لیے ہے کہ یہ ہمارے آقا ہیں جن سے ہم محبت کر رہے ہیں. بس میں نے اپنی بات ختم کی, اور
اس گزارش کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، رسموں کا سہارا مت لیجیے، مذہب کا پکا علم حاصل کیجیے، واجبات ادا کیجیے اور محرمات سے گناہوں سے اپنے کو بچائیے تاکہ ہم سے آل محمد راضی ہو سکے۔ اور کبھی دل و دماغ میں یہ خیال نہ آنے دیجیے گا کہ ہم لاکھ بے عمل ہو مگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر وہ بے عمل سے، بے دین سے راضی ہو سکتے ہوتے تو یزید سے راضی ہو جاتے، ابن زیاد سے راضی ہو جاتے، پسر سعد سے راضی ہو جاتے، یزیدیوں سے راضی ہو جاتے، مگر وہ نہیں راضی ہوتے ہیں جب تک کہ آدمی متقی نہیں ہو جاتا ہے، پرہیزگار نہیں ہو جاتا۔ میں آپ کی آج کی مجلس ناتمام چھوڑتا ہوں۔ میں نے دو باتیں کہی تھی کہ ایک طرف شیطان ہم پر یوں حملہ کرتا ہے کہ جو مسئلے آسان ہیں، جو چیزیں محدود ہیں، ان تک ہم کو پہنچا دیتا ہے، اور دوسری طرف مذہب میں ایسی نئی باتیں پیدا کرا دیتا ہے کہ ہماری ساری توانائیاں اس پر خرچ ہو جاتی ہے۔ وہ حصہ انشاءاللہ کل سنا دوں گا۔ آج میں اتنا بھی موقع نہ پا سکا کہ میں امام رضا غریب کا تذکرہ ہی کر پاتا، مگر اتنا آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آخر امام، ان کے نام کے ساتھ لفظ غریب کیوں لگا؟ اردو کا غریب اور ہے، عربی کا غریب اور ہے۔ اردو میں غریب اسے کہتے ہیں جو فاقہ کرتا ہے، جو پھٹے کپڑے پہنے ہوتا ہے۔ عربی میں اس معنی میں جو آدمی ہوتا ہے اسے فقیر کہتے ہیں، غریب نہیں کہتے۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہوتا ہے۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو بے وطن اور پردیسی ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، میرے آپ کے مولا مظلوم امام سید الشہداء جب وقت آخر امام زین العابدین سعد السلام سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے وصیتیں کی ہیں، تو ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ سید سجاد جب کبھی قید خانے سے رہا ہو کے جانا، سید سجاد جب کبھی تم قید خانے سے رہا ہو کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ شیعتی ما ان شربتم ازب مائن فذکرونی، میرے شیعوں جب کبھی تم پانی پینا، خوشگوار ٹھنڈا صاف پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لیں، اور سمے تم یا کبھی تم سننا، کیا سننا کہ کوئی شہید ہوا یا کوئی غریب مر گیا یعنی پردیس میں مر گیا تو فن دے میرا ماتم کر لینا۔ اے میرے مظلوم، یہ چلتے چلتے آپ سید سجاد سے کیوں وصیتیں کر رہے ہیں؟ کہ ان وصیتوں کی جھلک میں یاد رکھنا کہ مجھے تم کہاں کہاں یاد آئے ہو، میری پیاس نہ بھلانا، میری غربت نہ بھلانا، میرا پردیس میں تنے تنہا شہید ہونا نہ بھلانا۔ اور اس کے بعد دوسرا شعر آپ کا مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا کے دن موجود، کربلا میں عاشور کے دن موجود ہوتے، میں تکن فی یوم عاشورا دنیاً فانظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم سب کے سب کربلا میں موجود ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں نے اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کے لیے کیسے کیسے پانی مانگا ہے اور ان بے رحموں نے، ان ظالموں نے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں مسائل کو اسی منزل پر لا کے تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ حسین سید سجاد سے جو وصیتیں کرتے ہوئے گئے ہیں اس میں پہلی وصیت یہ کی ہے کہ میری پیاس نہ بھلانا، دوسری وصیت یہ کی ہے کہ پردیس میں غربت میں میری شہادت نہ بھلانا، اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ کاش تم موجود ہوتے، کاش تم موجود ہوتے
اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، میرے مولا نے نہیں کہا کاش تم موجود ہوتے دیکھتے کہ میں اپنے قاسم کی لاش کیسے اٹھا رہا تھا، یہ نہ کہا کہ کاش تم موجود ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے عباس کے کٹے ہوئے چھالے کے اوپر جمع کیے تھے۔ ابو حسین نے یہ نہیں کہا کہ کاش تم کربلا میں موجود ہوتے اور یہ دیکھتے کہ میں نے اکبر کے کلیجے سے نیزے کا پھل کیسے نکالا تھا، مگر ہاں حسین نے کہا تو یہ کہا کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے، ننھے سے بچے کے لیے، شیرخوار بچے کے لیے، دودھ پیتے بچے کے لیے، کمسن بچے کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، اور ظالموں نے کیسی بے رحمی سے انکار کیا۔ اللہ باپ کے ہاتھوں پر بچہ، 3 پھل کا تیر، اصغر کا ننھا سا گلا، گلے پر تیر پڑا اور ایسا تیر پڑا کہ تیر کی طاقت سے بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، ننھے گلے سے تیر نکلا اور نکل کے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب حسین کے سامنے 3 کام ہے، ایک کام تیر کا نکالنا ہے، دوسرا کام اصغر کو لے جا کے اپنے اصغر کی ماں کو دکھانا ہے، اور تیسرا کام اس ننھی سی میت کو دفنانا ہے۔ حسین نے تیر بھی نکال لیا، حسین نے رباب کو لا کے دکھا بھی دیا، اور دکھانے کے بعد ننھی سی قبر بنا کے اصغر کو لٹا بھی دیا، مگر جب اپنے چاند پر مٹی ڈال کے حسین اٹھنے لگے تو اتنا روئے کہ شیرخوار کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اے میرے مولا کیا چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ تو شاید حسین کی آواز آئے، اے میرے شیعو کاش تم موجود ہوتے تو مجھے اپنے ہاتھ سے قبر نہ کھودنا پڑتی، مجھے اپنے ہاتھ سے اپنے چاند پر مٹی نہ ڈالنا پڑتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم